لیکن صافی صاحب اگر آج کی بات کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ امید ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف ٹرانش نہیں ریلیز کرنے والا ہے اور پھر چائنا سے بھی جو آئے ہیں اس کے بعد ذرا استحکام دیکھنے میں آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ مزید بھی ڈائریکشن کلیئر ہو. سر اس موقع کے اوپر اس طرح کی خبریں آنا, ایک دم سے اتنے بڑے منصب کے اوپر تبدیلی ہو جانا, کیا آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ بے شک نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نام ہے. نہیں, میں تو اس حق میں ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ایک تو یہ حقیقت ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو معیشت کا معاملہ ہے وہ صرف فائنانس منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, وہ ہماری سفارتکاری سے, ہماری بہت ساری اور دوسری چیزوں سے وہ جڑ گیا ہے, آپ کے ملک کے حالات سے, باقی چیزوں سے. تو سب منسٹریوں کا کردار مل کے آپ کے فائنانس منسٹری کی کردار کے رول کو بہتر یا خراب بنا دیتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بھائی جو یہاں اس ملک میں رہیں اور اس ملک میں جیے اور برداشت کرے تو اس کا حق زیادہ ہے اس ملک کی پھر حکمرانی پہ. اب ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل نے جیلیں کاٹی, شاید خاقان عباسی کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے, احد چیمہ کے ساتھ, حسن فواد کے ساتھ, احسن اقبال کے ساتھ, باقی. تو یہ سب لوگ اگر اس ملک میں رہ کے ان حالات کا سامنا کر سکتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کا تو چلو ایک بیماری کا مسئلہ تھا, تو اسحاق ڈار صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک تو وہ مشقتیں انہوں نے ہی جی لی جو باقی پاکستانیوں نے جی لی. پھر ایک تیسری بات یہ کہ مفتاح اسماعیل کا جو کچھ ہے پاکستان میں ہے, اور میں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے جو ہے وہ دبئی میں کاروبار کرتے ہیں, تو میرے دل میں اپنی جگہ پہ کوئی ان کے لیے وہ نہیں ہے, میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خود مثلا اب اگر ایک فائنانس منسٹر یا ایک پرائم منسٹر اپنا کاروبار اور اپنی اولاد پاکستان منتقل نہیں کر سکتا تو دوسروں کو وہ کیسے یہ یقین دلائے گا کہ آپ اپنے سرمایہ کو پاکستان لے آئے؟ یہ بتائیں تو میں اس لحاظ سے بھی, اور ایک سب سے اور جو آواز اٹھی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, سر کیوں, وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کی؟ نہیں دیکھیں, پھر ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ہوگی وہ یہ کہ آپ پہ اقربا فروری کا الزام لگے گا. تو اسحاق ڈار صاحب چونکہ رشتہ دار ہے میاں نواز شریف صاحب کے, تو اس لیے ان کو بھی ان کی آزمائش نہیں بڑھانی چاہیے. پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایک خاندان کی حکومت ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اسی طرح میں بالکل اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں سر, اندر کی بات کیا ہے؟ کیونکہ نون لیگ تو بڑی دفعہ یہ کہہ چکی ہے, وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ بھائی سیاست نہیں ریاست, تو پھر کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ جو آواز لگی ہے اسحاق ڈار کے واپس آنے کی؟ اب ظاہری بات ہے کہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ اگر شریف فیملی کے اپنے افراد کے بعد اگر کسی کی زیادہ چلتی ہے تو وہ تو پھر اسحاق ڈار صاحب کی چلتی ہے. تو بلکہ بعض اوقات لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی پچھلی حکومت بھی جادو ٹونے پہ چلتا تھا اور اس وقت بھی بعض لوگ حیران ہیں کہ پتہ نہیں ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب پہ کیا جادو کر رکھا ہے.